بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم نے شب قدر کی قدر و منزلت کا بیان سورہ دخان میں ان وقی الفاظ میں کیا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں، ہم ہیں کہہ سنانے والے، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام، جانچا ہوا حکم ہو کر ہمارے پاس سے، ہم ہیں بھیجنے والے رحمت سے تیرے رب کی، وہی ہے سننے جاننے والا۔ یہ آیت نمبر 2 سے 6 تک۔ اس آیت کریمہ میں برکت کی رات سے مراد شب قدر ہے، جس کی تعین سورہ قدر سے ہوتی ہے، اور یہ بابرکت رات رمضان المبارک میں سایہ فگن ہوتی ہے، چونکہ قرآن کا نزول قرآن کے بیان کے مطابق رمضان میں ہوا۔ اللہ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ قرآن نے بتایا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور قرآن ہی نے بتایا کہ بابرکت رات میں اتارا گیا، اور قرآن ہی نے یہ بھی بتایا کہ وہ بابرکت رات شب قدر ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر بتدریج 23 سال کی مدت میں پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ نیز اسی شب میں پیغمبر پر اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور سال بھر کے متعلق قضاء و قدر کے حکیمانہ اور اٹل فیصلے اسی عظیم الشان رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں جو شعبۂ تکوینیات میں کام کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے شب قدر کی اہمیت و فضیلت کے بیان میں ایک مکمل سورہ القدر مقرر فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور آپ نے کیا سمجھا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح میں، اس میں روح اور فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام پر امان ہے، اور وہ رات صبح کے نکلنے تک ہے۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں نیکی کرنا ایسا ہے گویا 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اس رات اللہ کے حکم سے روح القدس سیدنا جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کریں۔ اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے۔ شب قدر امن و چین اور دل جمعی کی رات ہے۔ اس میں اللہ والے لوگ عجیب و غریب سکون اور لذت و حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت و برکت کا، جو روح اور ملائکہ کے توسط سے ظہور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات جبرائیل اور فرشتے عابدین و ذاکرین پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، یعنی اس کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور شام سے صبح تک ساری رات یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
اس طرح وہ پوری رات مبارک رات ہے۔ قرآن نے متعین کر دیا کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے، اور حدیث سے صحیح میں بتلایا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں خصوصاً طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر طاق راتوں میں بھی 27ویں شب پر گمان غالب ہے۔ بہت سے علماء نے تصریح کی ہے کہ شب قدر ہمیشہ کے لیے کسی ایک ہی رات میں متعین نہیں، ممکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہو، دوسرے میں دوسری۔ البتہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں ہے کہ اس سے 27ویں شب تقریباً متعین ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرامین جو پتہ دیتے ہیں کہ شب قدر کی تعین لوگوں کے باہمی اختلاف کے باعث اٹھا لی گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے بالکل متعین اس لیے نہیں فرمایا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور صرف ایک دن تک تگ و دو محدود نہ رہ جائے، بلکہ کم سے کم 5 طاق راتیں 21، 23، 27 اور 25، 29 حسنات میں گزارے۔ شب قدر کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر نمازی اس کے خیر و برکات سے مالا مال ضرور ہوتا ہے۔ مغرب سے شب قدر شروع ہوتی ہے۔ اب جس رات بھی شب قدر ہو، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے والا نماز کی حالت میں شب قدر کی فضیلت ضرور پا لیتا ہے، اس لیے کوئی نمازی شب قدر کی فضیلت سے محروم نہیں ہوتا۔ شب قدر بے پناہ حکمتوں میں سے ایک حکمت کا تذکرہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے عابدوں زاہدوں کی لمبی لمبی عبادتوں ریاضتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کسی نے 500 سال تک گوشہ تنہائی میں رب کے حضور سجدے میں گزار دیا، اور تو کسی نے اور کوئی تعجب خیز عبادت کی۔ یہ احوال سن کر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ فضیلتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ ہماری عمریں کم، ہم کیسے سابقہ امتوں کے عبادت گزاروں کا مقابلہ کر سکیں؟ صحابہ کے ان سوالات کے جواب میں فرمایا گیا کہ کم مدت کی عبادت کی فضیلت اس قدر بڑھا دی گئی کہ کوئی امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، صرف ایک رات 83 سال سے زیادہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ امت محمدیہ کا ایک فرد مسلم سال کی ایک رات عبادت گزار کر 1000 مہینے کی رات سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ گویا عبادت کا کنواں ایک گہرے سمندر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شب قدر کی اتھاہ برکتوں، بے پناہ فضیلتوں، غیر معمولی بلندیوں کو چھونے کے لیے اوج کمال تک پہنچنا اور ثریا پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف خود کیا اور امت کے لیے اسوہ بنایا۔ روزہ دار رمضان کی 20ویں تاریخ کو عصر کے بعد ساری دنیا سے کٹ کر بوریا بستر لے کر پیاری ہمدم کو الوداع کہہ کر جگر پاروں لختہائے جگر کو چھوڑ کر اللہ کے در پر مسجد میں آ کر پڑ جاتا ہے، دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، کھانا پینا اللہ کے لیے۔ یہ عاشق ہر وقت محبوب کا قرب چاہتا ہے، محبوب کا ذکر کرتا ہے، محبوب کے کلام کو پڑھتا ہے، محبوب کے گھر میں 24 گھنٹے رہتا ہے، دربار پر پڑا رہتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا اپنے محبوب کے لیے رہتا ہے، رات بھر قیام میں گزارتا ہے، کھڑے ہو کر محبوب کا کلام پڑھتا ہے، رکوع میں پاکی بیان کرتا ہے، سجدے میں پیشانی خم کر کے پشیماں ہوتا ہے اور کبریائی بیان کرتا ہے، ہر وقت محبوب کو راضی کرنے کے فکر میں رہتا ہے۔ یہ معتکف شب قدر کی تلاش میں ہمہ وقت رہتا ہے اور پورا عشرہ اسی دھن میں مگن رہتا ہے۔ پھر تو وہ انوار و برکات شب قدر
کی پا لیتا ہے، یہ معتکف رمضان کے گوہروں کو چنتے چنتے شب قدر کے گوہر آبدار کو پا لیتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، اسے قدرت کی طرف سے نوازا جاتا ہے، اور رمضان کے روزے مکمل کرنے، رات کے قیام کرنے کے بعد عید کے دن ایک عظیم الشان ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے جسے یوم الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس شب گراں مایہ قدر میں عالم اسلام اور اس کے توسط سے اقوام عالم کے لیے عالمی امن و سلامتی کا پیام ہے۔ قرآن نے بتایا یہ شب سراپا امن و سلامتی، سکون و طمانینت ہے۔ یہ ہے شب قدر، 1000 مہینے سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شب قدر کی ساری فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں، اس کی روشنیاں اور انوار، اور جو کلام اس رات میں نازل ہوا اس کے انوار سے ہمیں منور فرما، اور عالم میں اس کا ڈنکا بجا۔